السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں صورتیں پڑھی جائیں۔ اللہ جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے مشہور ہو گئی ہیں۔ سامعین یاد رکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ 27 رجب یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں لگ بھگ 36 اقوال منقول ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص عبادت کی رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں، تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور پر 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں ہے۔ سامعین، اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو ہی معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں شان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کو تحفہ بھیجا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معراج کی رات لگ بھگ 10 سے زائد مرتبہ آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں دیا۔ اس کو منانے کا حکم کیوں نہیں دیا، یا اس کو منانے کا اہتمام کیوں نہیں فرمایا؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ آپ کے صحابہ کرام کو اس کی تاکید فرمائی، نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس بات کا اہتمام کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ بھی ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرام نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 50 سالہ اسلامی زندگی گزاری، کبھی بھی شب معراج نہیں منایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 73 سال اسلامی زندگی نصیب ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 95 سال اسلامی زندگی نصیب ہوئی، لیکن ایک مرتبہ بھی شب معراج نہیں منائی۔ 30 سال تک خلفائے راشدین نے شان و شوکت سے حکومت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن کبھی بھی معراج کی رات جشن نہیں منایا۔ 115 ہجری تک صحابہ کرام کا زمانہ رہا،
170 ہجری تک تابعین کا زمانہ رہا، 220 ہجری تک تبع تابعین کا دور رہا، لیکن پھر بھی کبھی بھی شب معراج نہیں منائی گئی۔ 3 صدی ہجری میں امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ آئے۔ 4 صدی ہجری میں امام نسائی، ابن خزیمہ آئے۔ 5ویں صدی ہجری میں امام بیہقی، امام حاکم آئے۔ 6 صدی ہجری میں امام غزالی آئے۔ 7ویں صدی ہجری میں امام نووی آئے۔ 8ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ، ابن قیم، امام ذہبی آئے۔ 9ویں صدی ہجری میں ابن حجر عسقلانی آئے، لیکن ان تمام صدیوں میں کبھی بھی شب معراج کی رات منعقد نہیں کی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شب معراج نہیں منائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے شب معراج نہیں منائی، لیکن ہمارے نادان بھائی ان کی پیروی کرنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ائمہ کرام کے خلاف شب معراج منانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دراصل ان حضرات کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سروکار ہے، نہ صحابہ کرام سے سروکار ہے، نہ تابعین سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ائمہ کرام سے کوئی لینا دینا ہے۔ اگر حقیقت میں ان سے سروکار ہوتا، ان کی بات ماننی ہوتی تو دیکھتے کہ عمل ان سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو کرتے، ورنہ چھوڑ دیتے، لیکن چونکہ ان کو منانا ہے اس لیے کسی کی بات نہیں مانیں گے اور جاگنے کے من گھڑت فضائل بیان کریں گے، رات بھر بیان کرتے رہیں گے۔ حالانکہ اس معراج کا اصل تحفہ نماز تھا، نماز کی کوئی بات نہیں ہوتی، نمازوں سے غفلت پر کوئی بات نہیں ہوتی، عمل کی کوئی بات نہیں ہوتی، نوجوانوں کے بگاڑ پر، رشتے ناتوں کے بگاڑ پر، شراب نوشی پر، سود خوری پر، بے حیائی پر، بے پردگی پر کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن رات بھر اہل حدیثوں کو گالیاں ضرور دیں گے، برا بھلا ضرور کہیں گے۔ اس رات بلائے جانے والا مقرر اس وقت تک کامیاب نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ دوسروں کو برا بھلا نہ کہے۔ ان بیچاروں کو نذرانے کی فکر ہوتی ہے، اس لیے خوب بڑھ چڑھ کر برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ رات دیر گئے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، قوم کا پڑھا لکھا طبقہ یا سمجھدار طبقہ تو سامعین میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو جی میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں، نعرے بلند کرتے رہتے ہیں۔ کاش یہ نبی کی پیروی کرتے ہوتے، صحابہ کرام کی پیروی کرتے، ائمہ کرام کی پیروی کرتے تو کسی دوسرے کو برا بھلا نہ کہتے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ان تمام کو تو ہدایت نصیب فرما، راہ راست پر چلنے والا بنا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔